ایک انسان گناہ تو کرتا ہے لیکن گناہ کرنے کے بعد معافی بھی مانگتا ہے، معافی مانگنے کے بعد پھر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، یعنی جتنی معافی مانگتا ہے وہ اس معافی پر کھرا نہیں اترتا، پورا نہیں اترتا ہے، تو انسان نا امید ہو جاتا ہے کہ میں نے اتنی مرتبہ معافی مانگنے کے بعد، اتنی مرتبہ توبہ کرنے کے بعد، گناہ کو چھوڑنے کے بعد پھر مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، لہذا وہ اس گناہ کو چھوڑنا ہی چھوڑ دیتا ہے، محنت کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ نہیں، ہمیں اللہ کے سامنے معافی مانگنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے تعلق رکھو، اگرچہ تمہیں خود غرضی کا تعلق ہو، معافی کا تعلق ہو، کوئی غرض اس سے وابستہ ہو کہ میں معافی مانگنے جا رہا ہوں، یہ بھی تو اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ بھائی گناہ کر کے اللہ کے سامنے جا رہا ہے، یہ بھی تو رب کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ وہ در تمہیں دکھائی دیتا ہے کہ یہاں مجھے معافی ملے گی، تبھی تو میں جاتا ہوں یہاں۔ تو انسان کو معافی مانگنا نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے کتنے بڑے گناہ کر لو، چاہے گناہ چھوٹے نہ چھوٹے۔ شاعر کہتا ہے نا، اگر 100 بار توبہ شکستی بازا، اگر تو 100 مرتبہ بھی توبہ کر کے توڑ بیٹھا ہے تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ہاں، اگر گناہ کرنے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ کر لیتا ہے لیکن توبہ کا دروازہ نہیں، اللہ کا خوف دل میں سے ختم مت کرو، علماء اکرام کے بیانات سنو، علماء اکرام کی مجالس میں بیٹھو، بیٹھنا مت چھوڑو، تعلقات مت چھوڑو، بیانات سننا مت چھوڑو، اپنے آپ کے دل میں اللہ کا خوف رکھو اور اپنے اوپر کوئی سزا باندھ لو۔ جب بھی کوئی بڑا گناہ ہو جائے اپنے اوپر سزا باندھ لو، اگر میں نے اب کی مرتبہ یہ گناہ کر لیا تو میں 100 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا۔ جب گناہ ہو جائے صدقہ کر دو 100 روپے، دل چاہے نہ چاہے صدقہ کر دو۔ جب پھر گناہ ہو جائے 200 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، دل چاہے نہ چاہے۔ اس طرح اپنے اوپر جب ہم دباؤ ڈالیں گے، اپنے نفس کو کچلیں گے اور اپنے اوپر یہ ٹیکس باندھیں گے تو ہمارا نفس کمزور پڑ جائے گا، گناہ کا مادہ کمزور پڑ جائے گا، گناہ انسان سے آہستہ آہستہ چھوٹنا شروع ہو جائے گا۔ جب انسان بار بار توبہ کرتا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے تو شیطان بھی بہکانا چھوڑ دیتا ہے کہ یہ تو اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے توبہ کی وہ ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اندازہ لگاؤ، ہم گناہ کرنے کے بعد معافی مانگے تو ہم تو ایسے ہو گئے جیسے ہم نے گناہ کیا ہی نہیں، تو ہم تو اللہ کی نظر میں تو مقبول بن رہے ہیں نا۔ توبہ کرنے کے بعد، معافی مانگنے کے بعد اللہ کی نظر میں ہم بڑے بن رہے ہیں، اس سے شیطان کمزور پڑ جائے، نفس کمزور پڑ جائے گا۔ اس لیے ہمیں توبہ نہیں چھوڑنی ہے، اپنے اوپر جرمانہ باندھنا ہے گناہ کرنے کے بعد۔ اگر میں نے اب کی مرتبہ یہ گناہ کر لیا تو میں روزہ رکھوں گا، اگر اب کی مرتبہ مجھ سے گناہ ہو گیا تو میں 2 روزے رکھوں گا۔ اس طرح اپنے نفس کو کچلیں گے تو گناہ کی صلاحیت ہمارے اندر کمزور پڑ جائے گی، شیطان، نفس کمزور پڑ جائیں گے اور ہمیں جلدی گناہ پر آمادہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ ٹیکنیکل ہم استعمال کریں، اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کریں۔ ہم یوں کوشش کریں کہ میں کس طرح گناہ سے بچ سکتا ہوں، یوں نہیں، طریقہ نہیں چھوڑے گناہ سے بچنے کا، علماء اکرام کی مجالس میں بیٹھنا نہیں چھوڑے، جمعہ پڑھنا نہیں چھوڑے، بیانات سننا نہیں چھوڑے، اللہ کے سامنے توبہ بھی کرتے رہیں، معافی بھی مانگتے رہیں اور گناہ سے بچنے کی کوشش بھی کرتے رہیں۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ جزاک اللہ۔